نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاذ ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ ان کی خدمت میں ان کے پاس ایک وقت تھا، یہ تاجر تھے تو بہت وسعت تھی، تو ایک شخص آیا جس نے کچھ رقم طلب کی۔ ایک سفید پوش انسان تھا جس کو کچھ رقم کی ضرورت تھی، تو اس نے ان سے مدد مانگی۔ وہ 5-10 درہم یا دینار مانگنا چاہ رہا تھا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو یہ اپنے گھر گئے تو 1000 درہم یا اشرفیاں جو سونے کی ہوتی تھی اس کی ایک تھیلی ان کے پاس موجود تھی، وہ پوری کی پوری لا کے اس کے حوالے کر دی۔ تو اسے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ، یہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں یا کوئی مذاق کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہ پوری کی پوری رقم اس کے حوالے کی اور آپ اسے لے جائیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اتنی کی ضرورت نہیں۔ کہتے نہیں، میں نے آپ کو دے دی، اب یہ آپ کی ہو گئی، آپ اسے لے جائیں اور اپنی زندگی کی جو بھی ضروریات ہے اسے پوری کر لیں۔ اور گھر جب واپس آئے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی بڑی رقم کیسے دے دی ان کو؟ وہ کیا اتنی بڑی رقم مانگنے آئے تھے؟ کہا نہیں، وہ مانگنے تو تھوڑے سے آئے تھے، مگر مجھ تک ایک روایت یہ پہنچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی شخص آ کے تم سے سوال کرے، صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا مفہوم بتا رہا ہوں، کہ تم سے اگر کوئی سوال کرے، اس کے سوال تو کچھ محدود ہو، تھوڑی سی رقم یا تھوڑی سی چیزوں کا سوال کر رہا ہو، مگر تم جو اس کو دو وہ اس کے تصور میں بھی نہ ہو، تو اس کے توقع میں بھی نہ ہو کہ آپ اتنی بڑی رقم کے ساتھ اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو اس غیر متوقع مدد کرنے پہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی اللہ پاک اس کی بخشش کر دیتے ہیں جس نے ایسی مدد کی ہے۔ تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو یہ بخشش کی بشارت ہے، اس کو حاصل کرنے کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا کہ مجھے بھی یہ بشارت حاصل ہو جائے کہ میں نے بھی ایک شخص کی توقع یا اس کی امید سے زیادہ اس کی مدد کی ہے۔ تو یہ ایک عمومی طور پہ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دی ہوئی ہر بشارت پر کامل یقین تھا، جس کی وجہ سے وہ ایسے عمل کیا کرتے تھے جس سے ان کو اللہ کو راضی کرنا اور آخرت میں ان کا مسئلہ حل ہونا، یعنی بخشش کا مسئلہ حل ہونا اور مغفرت کا مسئلہ حل ہو جانا، یہ یقینی ہو جائے۔ اس کے لیے وہ ہر عمل دنیا کی ہر قیمت ادا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ہم جس طرح دنیا کے ہر مال کو بچانے اور دنیا کی ہر چیز کو بچانے اور دنیا کے ہر وسیلے کو، وسائل کو اور مال کو بچانے کی کوششوں اور تدبیروں میں لگے ہوتے ہیں، یہ اس کو اس آخرت کے اصل اجر اور مغفرت اور بخشش کے لیے سب کچھ لٹانے اور سب کچھ خرچ کرنے کے جذبے کے ساتھ جو ہے نا ہر وقت موقع ڈھونڈ رہے ہوتے تھے۔ اللہ پاک یہ جذبہ ہمیں اللہ پاک عطا فرما دے، کیونکہ یہ آخرت کے حصول کا جو جذبہ ہے یہی اللہ کے یہاں یقینی طور پہ نجات اور بخشش کا سبب بنے گا، کیونکہ یہ وہ پیغامات ہیں، یہ وہ ساری خبریں ہیں جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس پر جب ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا تو یہ یقینی طور پر ہمیں اللہ کی نظر میں جو ہے نا اتنا معتبر کر دے گا اور ہمارے ایمان کو اتنا معتبر کر دے گا جو کہ یقینی طور پر ہماری آخرت میں بخشش کا بھی ذریعہ بنے گا اور انشاءاللہ دنیا میں بھی اچھے ایمان کے ساتھ موت کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس کی اپنے اندر یہ طبیعت کا میلان اور رجحان اس طرف لے کے آئے کہ دنیا کی لالچ، دنیا کی چیزوں کی لالچ، مال کی لالچ، اس کا جذبہ ہمارے دل میں معدوم ہوتا جائے اور آخرت میں اللہ کی جانب سے ملنے کا یقین یہ غالب آتا چلا جائے۔ یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے اور وعیدوں کا یقین، بشارتوں کا یقین اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے ڈرایا اس کا یقین۔ اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اس یقین کو اپنے دل میں بڑھانا ہے۔ اس سے ہماری آخرت جو ہے نا انشاءاللہ اس قابل ہو جائے گی کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے حضور میں بخشش ہماری یقینی ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہم سب کی آخرت کو سنوار دے۔ خصوصی طور پہ جو جتنے بھی یہ ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی بہن ہیں، ان کے لیے ضرور دعائیں کریں۔ اس رمضان کے مہینے میں ہر پل جتنی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، تنہائی کی عبادت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ہر موقع پہ ان کو خصوصی طور پہ اللہ کی مدد کے لیے یاد رکھیں کہ اللہ پاک ان کی خصوصی مدد کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔